اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ پاکستان کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیات 90 اور 91 ہیں۔ خواتین و حضرات، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ اکبر۔ اور ذرا آج کے جو حالات و واقعات ہیں ان سے بھی ہم جوڑیں گے کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ خواتین و حضرات، یہ شیطان کی چالیں ہیں، وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کے رہوں گا، اور اس کام میں وہ لگا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ یہاں پر خمر کی بات ہو رہی ہے، میسر کی بات ہو رہی ہے، انصاب کی بات ہو رہی ہے، ازلام کی بات ہو رہی ہے، رجس کی بات ہو رہی ہے، عمل شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ ان ایک ایک لفظ پر ہم بات کروائیں گے، اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے سیکھیں گے کہ خمر کسے کہتے ہیں، میسر کسے کہتے ہیں، انصاب کسے کہتے ہیں، ازلام کسے کہتے ہیں۔ فاجتنبوہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اجتناب کرو، پرہیز کرو، حرام کا لفظ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، چھوٹی سی بات، باقی تو ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ قرآن کریم سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ وہاں حرام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس آیت کے بعد، یہ تیسرا حکم ہے نا، اس آیت کے بعد کیا تھا؟ تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر دین سمجھا جا رہا ہے یا قرآن سمجھا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کے پہلے شارح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا عمل، آپ سے کے عمل سے بڑا کون سی حجت ہوگی ہمارے لیے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکامات نازل فرمائے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کا چکر ہے، چال ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالے، بغض پیدا کرے، تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد کو الگ رکھا، نماز کو الگ رکھا جا رہا ہے۔ کیا نماز اللہ کی یاد نہیں ہوتی؟ نماز تو کبھی کبھی جب ہم اللہ کی یاد سے بھٹک جاتے ہیں، غفلت اختیار کر لیتے ہیں، تو نماز فوراً ہمیں راہ راست پہ لے آتی ہے۔ سیکھیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تمہیں اتنے دلائل ہم نے دے دیے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان
إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ تحویل قبلہ کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ تحویل قبلہ کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ 1 سنہ ہجری میں یا 2 سنہ ہجری میں یا 3 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یہ خمر کسے کہتے ہیں؟ میسر کسے کہتے ہیں؟ انصاب کسے کہتے ہیں؟ ازلام کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں کو ہے جی کہ آگے جو احکام آ رہے ہیں ان کے مکلف ایمان والے ہیں۔ قرآن کریم پوری انسانیت کو بھی مخاطب کرتا ہے اور اہل ایمان کو بھی مخاطب کرتا ہے، تو حسب تکلیف، حسب صلاحیت جو حکم ایمان والوں کے ذمہ لازم ہوتا ہے، قرآن کریم پھر جمیع انسانیت کو نہیں بلکہ صرف ایمان والوں کو حکم دیتا ہے۔ انما الخمر، بے شک شراب۔ یہ شراب کیا ہوتی ہے، خمر کیا ہوتی ہے، یہاں ہم مختصر لے لیں کہ نشہ آور مشروب۔ انما الخمر، نشہ آور مشروب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، یا وہ جگہیں جہاں اللہ کے سوا جہاں عبادت کی جاتی ہے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ غلاظت ہے، شیطان کے اعمال میں سے گندا عمل ہے۔ فاجتنبوا، اس سے دور رہو۔ دور رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اب یہاں پہ انیس صاحب ایک صحت مند معاشرہ، جیسے نا ایک فرد، میں ایک صحت مند فرد کیسے بنوں، ایک صحت مند معاشرہ کیسے قائم ہو. صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے، صحت مند فرد بنتا ہے جس طرح جسمانی طاقت کے ذریعے کہ وہ جسمانی طور پر بیماریوں سے پاک ہو. اسی طرح اخلاقی حوالے سے جو بیماریاں ہیں ان سے بھی جب پاک ہوتا ہے کوئی معاشرہ تو وہ صحت مند معاشرہ ہوتا ہے. ان بیماریوں میں کوئی معاشرہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ بیمار معاشرہ ہوتا ہے. یہ عرب کا معاشرہ بیمار معاشرہ تھا. اس بیمار معاشرے کے اندر ٹاپ کی جو بڑی بیماریاں تھیں جس میں ہر بندہ ملوث تھا وہ یہ بیماریاں تھیں. خمر، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. شراب ایسی لازم تھی جیسے ہم جس طرح چائے پیتے ہیں، جس طرح کھانا کھاتے ہیں، تو جس طرح مشروبات کا استعمال جس طرح ہوتا ہے اسی طرح شراب کا استعمال ہوتا تھا. سر عام اس کا کاروبار ہوتا تھا، اس کو امپورٹ کیا جاتا تھا، مہنگے داموں فروخت ہوتا تھا. انما الخمر. دوسرے نمبر پہ والمیسر، جوا، یہ بھی عام تھا. کاروبار کی یعنی بڑے سے انتہائی مالدار یا دولت کمائی کا شارٹ کٹ تھا یہ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے ایک ہی رات میں جو ہے وہ فقیر ہو جاتے تھے، اور بہت سے ایسے ہوتے تھے ایک ہی رات میں امیر ترین ہو جاتے تھے. والمیسر. والانصاب. والانصاب نصب ینصب، اس کے معنی کھڑا کرنا. کھڑا کرنا، ہر کھڑا بت یا ہر کھڑی چیز جس کے سامنے لوگ اپنے نذرانے پیش کریں. اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک کھڑا بت ہوتا تھا وہ سامنے جو منت یا نذرانے مانتے تھے وہ اس کے اوپر چڑھا دیتے تھے، اور ظاہر چڑھاوا تب ہوگا جب وہ چیز کھڑی ہوگی، اوپر ہوگی. تو اس لیے الانصاب کے معنی آستانے کی بھی لے سکتے ہیں، بت کے بھی لے سکتے ہیں. والازلام، اور پانچ سے، یہ ظلم کی جمع ہے. یہ تیر ہوتے تھے، اور سمجھ لیں کہ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا. ایک تو استخارے کا طریقہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک سنت طریقہ بتایا ہے کہ بھائی جب کوئی کام پڑے تو یہ ہو کہ یار مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو مشورے کے ساتھ ساتھ، مشورہ بھی لازم ہے، مشورے کے ساتھ ساتھ استخارہ کرنا چاہیں کہ اللہ کوئی جو میرے لیے بہتر ہے، اللہ وہ مجھے میرا دل اس پہ مطمئن کر دے، میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے. تو جس طرح مسنون استخارہ یعنی عمل کو اختیار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھ لیں استخارہ ہم تو اللہ سے کرتے ہیں، وہ استخارہ حبل بت سے کرتے تھے. اور جاتے تھے اس کے پاس جو مجاور کے پاس، اور اس کے پاس مختلف تیر ہوتے تھے، وہ تیر نکالتا تھا. اس کے ذریعے وہ ان تستقسموا بالازلام بھی قرآن میں ہے، ازلام کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. تو وہ تیر نکالتے تھے، اس میں بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسے ہی حکم دیا ہے. بعض پہ ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا. تو اگر تیر نکلتا تھا امرنی ربی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں خیر ہے، اس کو کر دیتے. بجائے اپنی عقل استعمال کرنے کے، ماہرین سے مشورہ کرنے کے، وہ پھونکوں سے کام چلانا جسے کہتے ہیں نا، پھونکوں سے کام چلانا. تو بس اسی طرح جو ہے نا وہ عقل کے اندھے اور دوسروں سے مشورے کی پابندی، اہل الرائے کے مشورے کی پابندی کے بجائے وہ ان چیزوں کا سہارا لے لیتے تھے، اور وہ ہوتا تھا تو کر لیتے تھے، اور اگر منع آتا تھا تو نہیں کرتے تھے. ایک یہ طریقہ ہوتا تھا. ایک طریقہ ازلام کے ذریعے ایک دوسرا بھی ہوتا تھا، وہ یہ کہ وہ بھی ایک طریقے سے وہ بھی ایک جوا تھا. وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی جانور ذبح کیا انہوں نے، اب جانور ذبح کیا، اس کے حصے بنائے انہوں نے 10 حصے بنا لیے. اب بعض تیروں پہ لکھا ہوا ہے 2، ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے 1، کسی تیر پہ لکھا ہوا ہے 3، اور کچھ تیر ہیں خالی. اب ہر بندے نے تیر اٹھانا ہے. کسی نے تیر اٹھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 3، تو یہ 3 حصے اس نے لے لیے. دوسرے نے اٹھایا، اس کا جائے تیر پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہوا ہے، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا. ایک نے اٹھایا، اس کے حصے میں آیا 2، ایک کے حصے میں آیا 1. تو جو بہت سے تھے وہ محروم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے نام کی لاٹری نہیں نکلی. اور کسی کو زیادہ ملا اس لیے کہ ان کے نام کی جو لاٹری ہے وہ 3 کی آئی یا 4 کی آئی یا 2 کی آئی. یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. قرآن نے اس سے بھی منع کی. ٹھیک ہے.
یہ ضروری نہیں کہ یہ محرمات یہی ہیں. میں نے کہا نا کچھ چیزیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا میں ایک کام کر رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے یا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے یار, اور ایک ہے کہ وہ برائی اتنی پھیل گئی کہ معاشرے کی ضرورت بن گئی, انسانوں کی طبیعت ثانیہ بن گئی. ٹھیک ہے, اس کی شکلیں بدل جائیں, اس کی شکلیں بدل جائیں. تو اس پہ فخر کیا جاتا تھا, جو اس طرح سے کرتے تھے اس پہ بڑا فخر کرتے تھے. شرابی کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, جو ازلام کا سہارا لیتا تھا اس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, جو چڑھاوے چڑھاتا تھا اس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, جو جوا کھیلتا تھا جوا باز اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی. تو قرآن کریم نے اسے قرار دیا رجسن, رج سے, جو رج جیسے ہم کہتے ہیں نا گندی بات, جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز گندی ہے تو چیز کی جو اس کو ہم نجس کہیں گے, غلیظ ہے, گندی ہے, تو اس کے لیے لفظ آتا ہے, ظاہری نجاست کے لیے لفظ آتا ہے نجاست, غلاظت. لیکن اگر جسم کے اعضاء سے نکلنے والا عمل گندا ہو, مثلا آپ کسی نے گالی دی تو گندی بات کی نا اس میں, تو یہ جو گندی بات ہے, جو گند عمل کے گند کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ لفظ آتا ہے رجسن. یعنی یہ گندے اعمال ہیں, گندے ہیں, اور شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. ایک رجسن بولا کہ غلاظت ہے. اب جب قرآن بولے کہ یہ پیشاب ہے, قرآن بولے کہ یہ پاخانہ ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے پاخانہ پیشاب ہوتا ہے اسی طرح یہ چار چیزیں ہیں. جیسے پیشاب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو, پاخانے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو, اسی طرح یہ بھی گندگیاں, ان گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. پھر تاکید کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے من عمل شیطان, کے شیطان کے اعمال ہیں. آگے فجتنبو, امر کا صیغہ ہے, حکم دے رہے قرآن, فجتنبو. احتراز کا مطلب وہ اردو والا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں احتیاط کرو, یہ اردو والا احتراز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار اس چیز سے احتراز کیجئے, کیا مطلب احتیاط کیجئے. اجتناب کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو. فجتنبو, اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. دور رکھو گے یہ تمہاری انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تم کیا رہو گے, کامیاب رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحت مند فرد صحت مند معاشرے میں رہ رہا ہے, اور وہ معاشرہ اور وہ فرد ان گندگیوں سے پاک ہے, تو ایسا شخص کامیاب ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ بھی استعمال فرمایا, لعلکم, یہ فہل انتم منتہون, کیا تم باز آؤ گے. تو تین لفظ ہے, منتہون کا لفظ بھی استعمال ہوا, رجسن کا لفظ بھی استعمال ہوا, اجتنبو کا لفظ بھی استعمال ہوا, عمل الشیطان کا لفظ بھی استعمال ہوا. اس کے باوجود اگر آج کی دنیا اس کی یہ تعویل کرے کہ قرآن کریم نے صریح طور پر حرام نہیں کیا, تو اس کے لیے پھر کون سا لفظ ہے. یہ تو پھر ایسی بات ہے کہ اگر واقعتاً حرام ہے تو قرآن سے ایک خط آ جائے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ, کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہو کہ واقعی یہ خط آ رہا ہے ہمارے نام اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. یہ تو وہی مشرکین والا مطالبہ ہی ہوا. باقی جو قانونی زبان ہوتی ہے نا, قانونی زبان, خدا کی زبان, جس کے ذریعے سے ہم حلال اور حرام کو پہچان لیتے ہیں, تو خدائی زبان اور قانونی زبان کے یہ الفاظ ہیں, ان کے ذریعے سے یہ چیز حرام ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اگلی بات جو ایک انتہائی اہم ہے, قرآن کریم میں نے لفظ خمر کی تشریح نصاب کی نشہ آور مشروب. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے جو باقی منشیات ہیں نا, یا نشہ آور چیزیں ہیں, قرآن کریم نے جب بھی مسکر یا نشہ آور کو حرام کہا ہے تو اس کے لیے لفظ قرآن نے صرف خمر کا استعمال کیا. خمر کا اس کا مطلب ہے کہ مسکرات میں ٹاپ کی مسکر یا ٹاپ کی منشیات یا غلیظ ترین منشیات اگر قرآن کی زبان میں ہے تو وہ کیا ہے, شراب ہے. لہذا جب میرا قرآن, میرا اللہ اسے گندا ترین کہہ رہا ہے, غلیظ ترین کہہ رہا ہے, اسے حرام کہہ رہا ہے, تو میرے دماغ میں میرا ذہن شراب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, شراب سے محبت کا ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں, شراب سے محبت کا ہونا چاہیے یا شراب سے نفرت کا ہونا چاہیے. یہ نہیں, دیکھیں جیسے انسان کا ذہن ہوتا ہے, ذہن کے مطابق عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسانی اجتماعی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے, اجتماعی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے
قانون سازی ہوتی ہے. اگر اجتماعی ذہن کسی عمل کے حوالے سے نفرت کا ہے تو اسے قابل نفرت قرار دے دیا جاتا ہے. اجتماعی ذہن اگر کسی چیز سے محبت کا ہے تو اسے حلال قرار دیا جاتا ہے, اسے قانونی تحفظ فراہم کر دیا جاتا ہے. اس وقت ایک ہے چرس ہے, مثال کے طور سے ہیروئن ہے. اب چرس ہے مثال کے طور سے چرس. ایک شخص اگر مجھ سے یہ کہے, جیسے یہ نا کہ قرآن کریم نے لفظ حرام تو نہیں کہا, ایک چرسی یا منشیات کا کاروبار کرنے والا یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے. اگر شراب کو حلال کرنے والے سہارا لے رہے ہیں جی تو مجھ سے منشیات کا کاروبار کرنے والے انیک صاحب مجھ سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے قرآن میں دکھا دو. تو قرآن تو ایک اصول بیان کر میں رہا ہے عرض کر رہا ہوں نا, میں سوال خمر کے معنی دیکھیں کیا میں عرض کر رہا ہوں ہر بندے کو اپنا سہارا چاہیے ہوتا ہے. میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ پھر منشیات کا کاروبار کرنے والے بھی تو ہم سے کہیں گے وہ تو مشروب کو حرام کیا ہے. شراب کی حرمت قرآن یہ چرس کی یا ہیروئن کی یا ڈرگس کی حرمت قرآن میں کہاں ہے؟ اصول کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اصول یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے. ایک تو خمر ہے. خمر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو خمر کی آپ نے لفظ کی نا کہ وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. خمر الگ چیز ہے. خمر کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے. مثلا یہ تو آپ انتباہ کر رہے ہیں نا. خمر جو عرب میں تھی, خمر کیا ہوتی تھی, خمر کیسے بنتی تھی, کس سے بنتی تھی, اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی تھی. انیک صاحب جب فقہائے کرام خمر کی تعریف ذکر کرتے ہیں نا 4 باتیں ذکر کرتے ہیں کیسے بنائی جاتی تھی. النج من الماء, کچا پانی ہوتا تھا, پکا ہوا پانی نہیں, کچا پانی. کچا پانی کس کا؟ یہ کچا پانی جو شراب جو انگور کا پانی ہوتا تھا نا کچا, یہ پانی کشید کر کے اس کو ایک خاص برتن میں ڈال دیتے تھے. اس خاص برتن میں ڈال کے اس کو وہ گڑے کے اندر اس کو دفن کر دیتے تھے. دفن کرتے تھے. دفن کرنے کے لیے اس کو زمین کی گرمی ملتی تھی اور اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی تھی. اذا غلا واشتد وقذف بالزبد. یہ اندر اس گرمی کی وجہ سے بند ہے, برتن بند ہے, اس کے اندر جوش آ جاتا تھا اور جوش مارتے مارتے اس کے اندر سختی آ جاتی تھی. اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر جاگ آ جاتی تھی. جیسے چائے ہے, آپ نے آگ پہ پتیلی رکھی, اب وہ پانی ہے لیکن آگ جل رہی ہے تو اس کے اندر جوش آ جاتا, وہ پانی گرم ہو جاتا ہے, پھر وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جاگ آ جاتی ہے. تو جیسے چائے کا ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح یہ کچا پانی جو مٹکے کے اندر زمین کے اندر اس کو دفن کیا جاتا تھا, ایک عرصے کے بعد اس پانی کو جب نکالا جاتا تھا تو یہ ان 4 صفات سے گزر کے یہ شراب بن جاتی تھی. یہ ہوتی تھی شراب. اصل خمر تو یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کا انطباق, خبر کو صرف یہی کہ یہی حرام نہیں ہے بلکہ وہاں پہ اور بھی شرابیں تھیں, عصیر عنب تھی, عصیر تمر تھی, دوسری چیزیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اصولی قاعدہ بیان کیا, ما اسکرک فہو خمر. جو نشہ پیدا کر دے, جو سکر پیدا کر دے وہ خمر ہے. اور خمر کا جو لفظی معنی ہے ما خامر, خمر خمار سے نکلے. خمار کے معنی ہوتے ہیں چادر. چادر بھی سر کو کیا کر دیتی ہے, چھپا دیتی ہے. تو یہ خمر جو ہے یہ ما خامر عقلک, جو تیرے عقل کو کیا کر دے, ڈھانپ دے. ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر ماں اور بیوی اور ماں کی تمیز ختم کر دے, صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دے, جو آپ کے اندر کی عقل کو معوف کر دے. یہ سکر ہے. یہ کسی بھی چیز سے پیدا ہو, چاہے یہ عین شراب سے پیدا ہو, چاہے یہ کسی مشروب سے پیدا ہو, چاہے یہ کسی دوا سے پیدا ہو, چاہے یہ ڈرگ سے پیدا ہو, چاہے یہ نارکوٹک سے پیدا ہو, چاہے یہ ہیروئن یا چرس سے, کسی بھی چیز سے پیدا ہو, کسی بھی کوئی بھی چیز یہ چیز پیدا کر دے وہ شراب کے حکم میں, جو شراب کا حکم ہے وہ اس کا بھی حکم. ٹھیک ہے. اجی مفتی صاحب, کوئی شخص استعمال کرتا ہے شراب اور اس کی عقل معوف نہیں ہوتی, کوئی شخص چرس پیتا ہے اس کی عقل معوف نہیں ہوتی, کوئی شخص ہیروئن استعمال کرتا ہے یا کوکین استعمال کرتا ہے اس کی عقل معوف نہیں ہوتی, تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ ہم نے چیز کو دیکھنا کہ یہ چیز مسکر ہے کہ نہیں. جی ہاں, تو اصول یہ ہے کہ جناب والا آپ کی عقل کو, آپ نے ماہیت کو دیکھنا ہے. عرض یا نہیں ڈھانپے. ایک فقہی جملہ عرض کر رہا ہوں. جی, دین کی بنیاد حکمت پہ نہیں ہے, سبب پہ ہے.
جی ہاں کیا میں نے عرض کیا؟ دین کی بنیاد سبب پہ ہے، حکمت پہ نہیں ہے، اثر پہ نہیں ہے، نتائج پہ نہیں ہے. اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا. ہم نے اسباب کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، نتائج کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا. اور اسباب کے علاوہ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ختم ہو گئی یہ بات. میں عرض کروں وہی سبب میں عرض کر رہا ہوں. سبب شراب کی حرمت کا یہ کہ اللہ نے کہہ دیا، جی سبب یہ ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ کل مسکر حرام. لہذا اگر اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا نکلتا ہے، اس کا حق میرے شراب کا ایک عادی ہے، چرس کا عادی ہے. بہت سے لوگ ہیں چرس پی کے گاڑی چلاتے ہیں، اس سے ان کو طاقت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب شراب حرام ہوئی تو اسی علت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے، گرمی بھی سخت ہوتی ہے، خشکی بہت ہوتی ہے، تو جسم کو توانائی دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے ہمیں شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے. شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کا مطلب نشہ نہیں ہو رہا، طاقت مل رہی ہے، توانائی مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل یسکرو، کیا نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب؟ جی. عرض کیا یا رسول اللہ مسکر تو ہے، شراب ہے، لیکن اس کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے. فرمایا یا رسول اللہ لوگ نہیں مانیں گے. فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو، سبحان اللہ، قتال کرو. سبحان اللہ. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے حضرت؟ اس کی ذات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ماہیت کو دیکھنا ہے. مفتی صاحب جس چیز کی کثرت حرام ہے اس کی قلت بھی حرام ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرما دی اس ذیل میں. بعض لوگ مرض میں شراب پی لیتے تھے کہ جناب والا اس سے ہمیں صحت مل جائے گی. جب اجازت لینے کے لیے گئے اللہ کے رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ ادا فرمایا کہ جو چیز خود مرض ہو وہ شفا کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ چیز عقل کو ڈھانپے یا نہیں ڈھانپے، نشہ ہو یا نہیں ہو، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے. اچھا اب دیکھیں نا، اب یہ جو آپ نے یہ روایت ذکر کی کہ دیکھیں اصول فقہ کا کہ استرار کے وقت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، عند الاسترار. جی جی. اگر جان کا مسئلہ ہے تو اگر مردار سامنے ہے تو کھا لو، جان بچا لو. اگر بیماری ہے اور بیماری دور ہو رہی ہے اس وقت شراب سے تو ایک مجبوری ہو گئی. لیکن آپ سختی دیکھیں شراب کے خلاف. سختی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیماری کا علاج بھی ہو اور مجبوری ہو پھر بھی استعمال نہیں کرنا. اسی طرح دیکھیں ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ شراب کو اگر ہم سرکہ بنا لیں، اس کی ماہیت ہی تبدیل کر دیں کہ شراب شراب نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر کہا یا رسول اللہ یتیموں کی شراب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ انہی کی جمع پونجی ہے، انہی کے پیسوں سے یہ شراب امپورٹ کی گئی ہے، اب اگر بہائیں گے تو نقصان ہوگا. اگر ہم یہ کر دیں کہ یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیں، غیر مسلموں کے ہاتھ، فرمایا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں انیق صاحب اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. جی جی. سد الذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو ختم کرنا ہو نا تو اس کے جو بھی راستے ہیں نا، راستے وہ بھی بند کر دو. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں شراب حرام ہے، شراب کے برتن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، شراب کے برتن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع کے طور پر جس طرح شراب کو حرام قرار دیا، اسی طرح جن خاص برتنوں میں شراب بنتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن بھی توڑ دو. سبحان اللہ. وہ برتن ان برتنوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی ہو اس پہ کھانا بھی نہیں کھانا ہے. عرض کر رہا ہوں آج کے دور میں دیکھ لیں، دین کا فائدہ بتا رہا ہوں. جہاں دینداری آج اگر کسی بھی شکل میں موجود ہے نا، دینداری الحمدللہ جہاں دینی ماحول ہوگا نا وہاں نشہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں آوارگی نہیں ہے، دینداری کا ماحول ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، وہ الحمدللہ منشیات نہیں. دینی طبقہ آپ دیکھ لیں، دینی طبقہ چاہے کوئی بھی ہو، دینی طبقہ ٹھیک ہے، جو بھی ہوں، ہمارا کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارا دینی طبقہ ہو، آپ ان میں منشیات کا، سگریٹ کا استعمال بھی نہیں دیکھیں گے. آپ مدارس دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں مساجد سے تعلق رکھنے والے حضرات دیکھ لیں، ان میں تو چھوڑیں، مطلب جس کے اندر ہلکا پھلکا جو نشے کے، حالانکہ
سگریٹ کے اندر نشہ نہیں ہے لیکن نشے کے مشابہ ہے، لہذا اس تک کو الحمدللہ دینی طبقہ اس سے بھی نفرت جی بالکل مفتی صاحب، دینی طبقہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام کائنات کے لیے ہیں، تو وہ دینی طبقے کے علاوہ جتنے، خاص طور پر یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو اہل ایمان پر لاگو ہوتی ہے کہ تم تو دعوے دار ہو ایمان کے، اور فہل انتم منتہون، تو وہاں بھی یہ کہ اگر واقعی تم اہل ایمان ہو تو تم اب بھی باز آ جاؤ، دلائل تمہیں دے دیے گئے۔ میں اپنے محترم پالیسی ساز، قانون ساز جو میرے بڑے ہیں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ شراب خانے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں دو چیزیں نا، ڈرگ ہے، اینٹی نارکوٹکس ہے، جی فورس بنی ہوئی ہے، اینٹی نارکوٹکس کی فورس بنی ہوئی ہے، اس کے خلاف ٹھیک ٹھاک ایکشن لیا جا رہا ہے۔ کیا اینٹی نارکوٹکس کے دائرے میں شراب آتی ہے؟ نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، اینٹی نارکوٹکس، ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جی یہ تو بڑی نازک بات ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مغرب اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنی قانون سازی کریں گے، ہم اپنی اجتماعی سوچ، اجتماعی ذہن، اجتماعی ضرورت کی مناسبت سے ہم قانون سازی کریں گے۔ دیکھیں منشیات ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں ممنوع ہے وہ یہاں بھی ممنوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا بیمار ذہن، ایک بیمار ذہن کو بیمار کیا، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے ذہن جو بیمار ہوئے وہ ان منشیات کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارا نوجوان طبقہ بیمار ہوا ہے اور ان کے جو ذہن مفلوج ہوئے ہیں وہ منشیات کی وجہ سے ہوئے ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ منشیات پہ کنٹرول، مضبوط کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ یا مضبوط کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ دینی طبقہ، خصوص دینی ذہن سازی، دینی تربیت، یہ کالج یونیورسٹیوں میں انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ لادینیت ہوگی، لادینیت کی فضا میں اب یہ کہیں کہ منشیات ختم ہو تو ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ میں عرض کروں کہ اینٹی نارکوٹکس کے دائرے میں شراب کو بھی داخل کر دیں، کہ جس طرح چرس کا اڈا ہمیں برداشت نہیں، فوراً چھاپا پڑ جاتا ہے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے پہ چھاپا پڑتا ہے، اور باقاعدہ فورس مقرر ہے جو کہ باقاعدہ چھان بین اور بڑی گہری نگاہ رکھتی ہے کہ کہیں یہاں کا کوئی شخص کوئی یہ کاروبار تو نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح شراب خانوں، شرابیوں کے حوالے سے بھی یہی ذہن اور یہی کردار اور یہی ایکشن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھا کہ آپ بات کریں گے اس تعلق سے جو میں بعد میں بات کروانا چاہ رہا تھا۔ کراچی میں رہتے ہیں نا آپ اور ہم، ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، کوئی ایک میل ایسا ہے کہ جہاں شراب کی دکان نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ پاکستان میں کئی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، یعنی بلکہ پاکستان نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ ان دکانوں پر جو شراب ہمارے بچے بچیاں جس جانب آپ نے اشارہ کیا جا کر لیتے ہیں، اور ہم باہر بیٹھ کر دیکھتے ہیں خاص طور پر کہ اس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے گاڑی میں وہ لڑکا یا وہ لڑکی بیٹھی بھی ہوتی ہے، ہمارے بچے یا ہمارے بچے ہیں، اور وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ اخبار میں لپیٹ کے دے دیتا ہے، پیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایکسائز لی جاتی ہے اس پر، اور اس سے بجٹ مضبوط ہوتا ہے ہمارا۔ ایک حرام کی کمائی سے ہمارا بجٹ مضبوط ہو رہا ہے، ہماری معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ملک ہے۔ نسلیں تباہ ہو گئیں، لیکن اس کو چھوڑیں، ہم اگلی بات کریں قرآن کیا چاہ رہا ہے اور قرآن کیا فرما رہا ہے۔ میں ذرا یہ آیت میں چاہ رہا تھا مکمل کر لیں، ورنہ بہت ساری باتیں کیا کچھ نہیں ہو رہا اس مملکت کے اندر۔ لیکن یہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ یہ جو شراب، یہ جو ایڈکشن، یہ چرس، یہ ہیروئن، اس کا گلا گھونٹنا چاہیے۔ یہی بات، ایک بات میری بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ آزاد ذہن کی بنیاد اور اجتماعی ضرورت کی بنیاد ہوتی ہے یا غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ یعنی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد ہی پہ ہم حرام ممنوع اس کو قرار دیتے ہیں جو مغرب کے ہاں ممنوع ہے، جو مغرب کے ہاں حلال ہے وہ ہمارے ہاں حلال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب کو سلام ہے، وہ جسے غلط سمجھتے ہیں قانونی طور پر بھی اسے جرم قرار دے دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کہ تمام چیزیں کیا حکومت پہ چھوڑ دیں ہم؟ گھروں میں کیا ہو رہا ہے
ایک فرد کی ذمہ داری کیا ہے، اس گھر کے اندر مسلمان رہتے ہیں، اس گھر میں شراب کیسے آ جاتی ہے. ہر کام آپ نے پالیسی ساز اداروں کی بات کر لی نا، وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا پھر امپلیمنٹیشن اگلا مرحلہ ہوتا ہے، فرد کی تطہیر. فرد کیا اسے نہیں معلوم کہ یہ 6 فٹ کا جو بدن ہے اس کے اوپر کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام صلی اللہ علیہ وسلم لاگو ہوتے ہیں. تو شراب میں کیسے پی لیتا ہوں، میرے گھر میں شراب کیسے آ جاتی ہے. میرے دوست آج کیا ہو گیا ہے اس معاشرے میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جس طرح چائے آتی ہے بحیثیت مسلمان کے بحیثیت مسلمان کے آج میرے محلے میں چرس کا اڈا کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ہیروئن کا اڈا کھلتا ہے، اور ہم مسجد کے یا محلے کے نوجوان ہم جمع ہو کے اس کو بند کروا دیتے ہیں، ہماری واہ واہ ہوگی. لیکن شراب خانہ کھلا ہوا ہے، اگر ہم وہ جائیں تو پرچہ کٹ جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ برائی کا راستہ مجھے میرے بڑے دے رہے ہیں. میں انفرادی تو سرکاری سرپرستی میں شراب خانوں کے باہر موبائل کھڑی بھی ہوتی ہے. اور میں پھر عرض کروں گا، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لوگ یہ جاتے ہیں اور یہ جا کر وہاں سے خریدتے ہیں شراب اور لے کر آ جاتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ حکومت ٹھیک ہے، حکومت اگر کام صحیح نہیں کر رہی، اطمینان بخش نہیں ہے، تو گھروں کا تو ماحول اچھا ہونا چاہیے. اگر میرا بچہ یا میری بچی اس چیز میں انوالو ہے تو مجھے خبر ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا. مجھے اپنے بچوں کی گیدرنگ کی خبر رکھنی چاہیے، کس قسم کے لڑکوں سے اس کے تعلقات ہیں، میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. والدین کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں عداوت پیدا کر دے، تم میں بغض پیدا کر دے. تو شراب اور جوئے کے ذریعے کہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے تک محدود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، برائی ہوئی، اس کے اثرات نہیں پھیل رہے ہیں، یا اثرات پھیل رہے ہیں تو محدود اثرات ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ اس کے وہ انقلابی برائی ہوتی ہے، یعنی وہ انڈے بچے دیتی ہے اور لامحدود اثرات اس کے پھیلتے ہیں. تو اسی لیے شراب کو احادیث مبارکہ میں ام الخبائث قرار دیا، خباثتوں کی، برائیوں کی ماں. ایک شرابی یہ کہے کہ میں شراب تک، میرا جرم، میرا گناہ شراب تک محدود رہے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. شراب اگر کوئی شراب کا عادی ہوگا تو وہ پھر ایک بڑا گناہ نہیں بلکہ کئی بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. شرابی ہوگا تو یہ دوسری بڑی برائی ہے جوا، یہ جوے کا بھی عادی ہو جائے گا. اگر یہ پکا شرابی ہے تو یہ ایک بڑی بیماری، کسی کے قتل کا بھی مرتکب ہو جائے گا، یہ زنا کا بھی مرتکب ہو جائے گا، بڑے بڑے جرائم ہیں. تو شراب کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز سے روکنے کے لیے اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، عقل. اگر آپ کی عقل معوف ہے، آپ کی عقل متاثر ہے، عقل کام نہیں کر رہی، اور آپ نشے میں ہو، آپ کیا کر رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں تو عداوت اور بغض کی بات ہو رہی. میں عرض کر رہا ہوں نا. تو ام الخبائث ہے، مجھے اس برائی پہ اس نے مبتلا کر دیا. ایک بھی نشے میں، دوسرا بھی نشے میں، ایک زبان بول رہا ہے، دوسرا دوسری زبان بول رہا ہے، اور یا ایک علاقے کا ہے، دوسرا دوسرے علاقے کا، یہ ایک مسلک کا ہے، دوسرا دوسرے مسلک کا ہے. باہر جو بات آئے گی وہ تو مسلکی جھگڑے کی آئے گی نا، لسانی جھگڑے کی آئے گی نا، تعصب پھیلے گا. حالانکہ وہ جھگڑے کی بنیاد مسلک جھگڑے کا سبب نہیں بنا، علاقے کا اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں بنا، ٹھیک ہے، زبان کا اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں بنا، جھگڑے کا سبب بنا شراب اور جوا. ٹھیک ہے، تو جوا یا شراب یہ سبب بنے، اور سبب بننے کے نتیجے میں وہ جو آپس کے چھوٹا سا جھگڑا تھا کمرے کے اندر، وہ دو قوموں میں، دو علاقے کے لوگوں میں پھیل گیا اور اس نے پورے علاقے کا تہس نہس کر دیا. اسی طرح جوا ہے. جوے میں کیا ہوتا ہے حضرت؟ ایک ہی رات میں ایک بندہ جیت گیا، دوسرا ہار گیا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا نا. یہ دوسرے کے ہاتھ میں جو اس کا سب کچھ چلا گیا، تو جس نے سب کچھ اس سے چھین لیا، لے لیا، کہ اس کے دل میں اس کی نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ شدید ترین نفرت ہوگی. صرف اس کے دل میں نہیں، اس کے پورے خاندان کے دل میں. اور یہ چیزیں پھر آگے قتل و غارت گری کی طرف چلی جاتی ہیں.
ٹھیک. اس لیے کوئی بھی برائی ہم یہ کہیں کہ برائی مجھ تک محدود ہوگی یا یہ برائی اس کمرے تک محدود ہوگی، ہاں، یا فرد تک یا کمرے تک یا اس ماحول کی حد تک، ایسا نہیں ہے. برائی کا مطلب ہے برا انجام، اور اس کا جو برا انجام ہوتا ہے خاص طور سے یہ بڑی برائیاں، منشیات ہو گئی، شراب، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ اثرات لامحدود ہوتے ہیں اور معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں، انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیتے ہیں. اور اسلام، میں نے آپ سے ایک بات کی کہ حضرت صحت مند معاشرہ، دیکھیں صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جان، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری جان محفوظ ہے، میرا مال، میرا کاروبار محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی عقل محفوظ ہے. آپ کی عقل اگر کہیں پہ، جیسے عزت محفوظ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے. آپ کا کاروبار محفوظ نہیں، آپ اس علاقے میں نہیں رہ سکتے. اسی طرح آپ کی عقل کے لیے ایک آزاد ماحول نہیں ہے، عقل کے استعمال کے لیے آزاد ماحول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ماحول اسے متاثر کر سکتا ہے. یہ منشیات ہے. اور منشیات میں اچھے لکھے پڑھے قابل طالب علم منشیات کے عادی ہو گئے، ڈاکٹر بننے میں ابھی سال باقی تھا، 2 سال باقی تھے. ٹھیک ہے، لیکن منشیات کے عادی ایسے ہوئے کہ اندر کی صلاحیت جو ہے نا وہ اسے ان کو آگ لگ گئی اور وہ اندر کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جو اتنا بڑا سفر کیا تھا کہ 2 قدم باقی تھے، لیکن نشے کی عادت کی وجہ سے وہ جو منزل تھی وہ منزل. جی بالکل، یعنی فرد بھی خراب ہوا، معاشرہ بھی خراب ہوا، ریاست پہ بھی اثرات پڑے. اور شرابی شخص ایسا نہیں، شرابی شخص کہیں آئے گا، جیسے میں نے کہا نا، جہاں جوا آئے گا تو وہ جوا 1-2 افراد تک محدود نہیں ہوگا، پورے معاشرے کو خراب کر دے. یہ میں اجتماعی برائیوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے کو بیمار کر رہا ہے. جہاں شراب آئے گی یہ مت کہیں کہ شراب اس گھر تک محدود ہوگی، یہ گھر اڈا بنے گا اور یہ سارے نوجوانوں کو متاثر کرے گا. اسی طرح یہ آگے ازلام، ٹھیک ہے، یہ پھونکوں پہ کام چلانا، ٹھیک ہے، یہ آستانے، یہ چیزیں یہ ذوف اعتقادی پیدا کرتے ہیں، عقیدے کو، آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں. لہذا صحت مند معاشرہ وہ ہے کہ جس کے اندر اس آیت کے مطابق ہم یہ چاہیں کہ آپس میں جوڑ کی فضا ہو، عداوت کی فضا نہ ہو، آپس میں محبت و بغض نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم یہ 4 چیزیں میرے محلے میں نہ ہو، سبحان اللہ، میرے علاقے میں نہ ہو، میرے ملک. کیونکہ یہ جو خمر ہے اور میسر ہے اور یہ انصاب ہے اور یہ جو ازلام ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر سب چیزیں رکھ دی گئیں، گویا کہ یہ شراب نوشی اور یہ جوا یہ بت پرستی کے برابر ہے. بت پرستی. اگر میں شراب پی رہا ہوں، اگلی دلیل میں یہ دینا چاہ رہا تھا، اگلی دلیل کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا حرام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بت پرستی بھی تو پھر حلال ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو، ٹھیک ہے، ایک ساتھ رکھا گیا ہے یہ. اچھا، شیطان کیا چاہتا ہے؟ بالکل لاسٹ منٹ چل رہے ہیں ہمارے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے. شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں نماز سے روک دے. اللہ کی یاد کو یہاں اللہ الگ رکھ رہا ہے اور نماز کو الگ رکھ رہا ہے. ارشاد. اب ظاہر ہے کہ خمر نے عقل اور دل کا دروازہ بند کر دیا. عقل میں ایمان ہے، دروازہ بند. ٹھیک ہے، عقل ہے کہ عقلی طور پر آپ برائی میں اور اچھائی میں تمیز کر سکو، وہ عقل معوف. اب آپ کا قائد، آپ کا لیڈر کون ہوگا، رہبر کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. شیطان کی جو مرضی ہوگی وہ آپ سے کروائے گا. جیسے پاگل آدمی کو دوسروں کے سہارے چلتا ہے، اس طرح اب آپ کا سہارا، آپ کا لیڈر وہ شیطان بنے گا. شیطان اپنی مرضی کے کام کرائے گا. سب سے بڑے کام کیا کرائے گا؟ اس کا کام ہے انسانوں میں توڑ، دشمنی. ٹھیک ہے، وہ اس شراب نوشی کی اس محفل کو بڑی دشمنیوں کا سبب بنا دے گا، نفرتوں کا سبب بنا دے گا. نہیں، وہ تو عداوت اور بغض ہو گیا. لیکن اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک بندہ، زبان سے بھی ذکر کرتا ہے، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ اللہ کا ذکر الگ اور نماز الگ. تو ایک گزارش پھر ایسے کنکلوڈ آپ فرما دیجئے کہ ہم دن بھر یا ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے سرشار رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی لغزش، کوئی غفلت ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ ہم صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ کا ذکر سے شیطان روکتا ہے، تم شراب پیو، تم جوا کھیلو. اور نماز کا وقت آئے، ارے کیسی نماز، کہاں کی نماز، میرے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو شیطان کی جو سازش ہے یا شیطان کا وہ جو وعدہ کہ
کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، وہ اپنے کام کر رہا ہے. اور مسلمان کیا بلکہ پورے عالم انسانیت، یہ قرآن تو پورے عالم انسانیت کے لیے ہے نا، انسان اس کی چالوں میں آ جاتا ہے. ارشاد. تو جب شراب کا جب نشہ ہوگا، شراب کی لت لگی ہوئی ہوگی، اور وہی جو عادت ہے وہ دل و دماغ پہ وہ عادت غالب ہوگی، تو ایسا شخص جب نماز پڑھے گا تو دل سے نماز پڑھے گا. ایسا شخص جب اللہ کو یاد کرے گا تو دل سے یاد کرے گا؟ نہیں ہوگا. ضمیر مردہ ہوگا. سامنے اگر وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک عملی مظاہرہ اگر کر رہا ہو تو کر رہا ہو، لیکن جو نماز کی روح ہے، ذکر اللہ کی روح ہے، وہ اسے نصیب نہیں ہوگی. یعنی جو اس کا جو دل ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث پاک جیسے توبہ یہ صابن ہے، یہ مٹا دیتا ہے برائی کو. ایک شخص نے شراب پی، اس نے توبہ کی، اللہ اس توبے کی وجہ سے اس کا جو اندر عقل، جو دل تاریک ہو گیا تھا نا، وہ تاریکی اس کی ختم ہو گئی، وہ گند دھل گیا. دوبارہ اس نے شراب پی، پھر توبہ کی، اللہ معاف کر دے، رو کے دعا کی، دوبارہ وہ اثر ختم ہو گیا. پھر تبارہ، پھر چبارہ. جب چوتھی دفعہ جب یہ شخص دوبارہ ارتکاب کرتا ہے اور پھر چوتھی دفعہ جب کرتا ہے، پھر حدیث پاک میں آتا ہے یہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. یعنی قبول نہ کرنے کا مطلب اب جو اس کا جو اثر ہے نا وہ اثر ہو جاتا ہے پکا. اب یہ کیمیکل دعا کی یا توبے کی کیمیکل سے اب وہ اثر زائل نہیں ہوتا. وہ اثر ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں گمراہی سے گمراہی کی طرف، لادینیت کی طرف، آوارگی کی طرف میلان خوب سے خوب ہوتا ہے، اور ایمان والے اعمال سے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. نفرت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور اسی بنیاد پر حدیث مبارکہ، حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. قبول نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قبول کرنے کا مطلب ہے کہ قبولیت نماز کے لیے دل کی توجہ ضروری ہے، خشوع خضوع. اب یہ شخص جو اس کی جو نحوست ہے نا، کم سے کم 40 دن تک اس کی وہ نحوست رہتی ہے. اب اس کے جو دل کی توجہ ہے نا وہ اس شراب کے اثر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف کامل مکمل نہیں ہوگی. اور اس کا اثر ہوگا کس پر؟ اس کا اثر ہوگا عبادت پہ. عبادت جو دل سے عبادت ہوتی ہے، دل کی نمائندگی کے، دل و دماغ کی نمائندگی کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوگی. جس طرح ایک شراب پینے والے طالب علم کی پڑھائی شراب سے متاثر ہوتی ہے، اسی طرح ایک عبادت گزار کی عبادت بھی شراب سے متاثر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، لیکن توبہ پہ آپ نے بہت زور دیا. بہت اچھی بات، سبحان اللہ، کیونکہ توبہ روح کا غسل ہے. آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہم مفتی نذیر صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. تحویل قبلہ کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ 1 سنہ ہجری میں، 2 سنہ ہجری میں یا 3 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت ہے قرآن دازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے گا. آج کے ونر کون ہیں؟ جناب فیصل رحمان صاحب. فیصل رحمان صاحب کہاں سے؟ یہ ہے ناظم آباد، کراچی. ناظم آباد، کراچی. فیصل رحمان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی.
اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔